اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو میں آج کل صرف اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو چیلنجز دیا کہ کسی اور کے پاس جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب کو جو لوگ اس کے بجائے بنا لیے، اور وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بتانے کے لیے قرآن میں جو کہا ہے اس کی نشانیاں میں بار بار دینے کے جو ہے آپ کو معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آئے جیسی میں دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب، ابو جہل، جو اس کی بیوی لکڑیاں چنتی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، اور وہ بت پرست تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر یعنی دین لانا پڑا، حالانکہ یہ کھو گیا جیسا ہے اسلام۔ اس کی تاریخ مکہ ہے، اور اس کی تاریخ آدم علیہ السلام ہے، اور اس کی تاریخ پیغمبروں کا سلسلہ ہے اور کتابیں ہیں۔ یہ یقین کو لانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے زندہ کیے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کو جو ہے چیلنج کے طور پہ قرآن اللہ تعالیٰ ان کو دیا، اور پھر انسانوں کو سارے عالم میں چیلنج کے طور پہ ہم کو دے دیا، اسلام دے دیا۔ اور اس میں جو غیروں کے پاس کتابیں ہیں اس میں یہ باتیں نہیں ہیں کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ابو لہب جو ہے، ابو جہل جس کو بولتے ہیں ہم، اس کا مرنا 10 سال بعد تھا، اور وہ کافر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ گئے اس کو دعوت دینے اسلام کی۔ ایک بار تو طوفان میں بھی گئے تو انہیں بولا اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بول کے دروازہ کھولا، دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ٹھہرے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے ایک بڑا معجزہ جو ہے صرف اہل سنت والے کہتے ہیں، یہ تبلیغ والے نہیں بتاتے، یہ بھی اتفاق نہیں ہوتا، ہمارے اسلام مل کے نہیں رہتا، اس واسطے یہ باتیں بھی حدیثوں میں بھی جو ہے اختلافات، حدیثوں میں بھی جو ہے کینہ کپٹ جیسا رکھ کے جو ہے حدیثیں سناتے ہیں ہمارے مسلمان۔ اللہ ان کو توفیق دے کے اسلام کو سمجھے۔ ارے ٹوٹ کے چاہو اسلام کو، تب جا کے ایمان ملے گا، ورنہ جو ہے خالی میں اہل سنت ہوں، میں تبلیغی ہوں، میں اسلامی جماعت کا ہوں، گھنٹہ بھی کچھ نہیں ملنا ہے تم کو ایسی باتوں سے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہاتھ میں کنکریاں لے آیا، آ کے پوچھا آپ سے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسا مٹھی باندھ لیا تھا، مٹھی کے اندر کنکریاں تھے، پتھر کے کنکریاں چھوٹے چھوٹے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہاتھ دکھا کے بولا میرے ہاتھ میں کیا ہے، بول سکتے آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں بولوں یا تیرے ہاتھ کی کنکریاں بولے؟ آپ فوراً تاڑ گئے اس کی بات پر، میں بولوں یا تیرے ہاتھ کی کنکریاں بولے؟ تو اس کو غصہ آ کے وہ کیا کرا، ایسا سامنے آپ کے قدموں کے پھینک دیا۔ وہ کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ اس طرح کے ایسا کوئی واقعہ آپ کو کسی مذہب میں نہیں مل سکتا۔ یہ آپ کو بڑی نشانی بتا رہا ہوں میں، ایسی نشانی کوئی آج تک نہیں دیا کہ پتھر بھی بولنے والا اگر سے ہندو پوجا بھی کرتا ہے تو پتھر کبھی نہیں بولا ان کے سامنے، مگر ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں ہونے سے وہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو انسان کو جو ہے غفلت میں رکھ کے ہندو رکھا ہے، پوجا کرتا، پتھر کو پرستش کرتا، اور جو ہے اسی کے لیے جو ہے مر جاتا اور مر جاتا، مر گیا کے معنی یہ ہے کہ قسم خلاص اس کا حصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جی اگر سے اسپائڈر کا گھر بہت کمزور ہے تو ہندو مرا تو اس کا اسپائڈر کا ویب بھی ایسا جالی بھی ٹوٹ گئی جیسا، اس کا مذہب بھی فنش ایسا ہے بول کے بتائے۔ تو کنکریوں کی نشانی سب سے بڑی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو کے کبھی پتھر نے جو ہے بات نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ابو لہب پھینکا تھا کنکریاں، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے ورد کیا، ذکر کیا، تعریف کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔
یہ ایک بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتائے کہ تمہارا جو چاچا ہے وہ اسلام نہیں قبول کرے گا، نہ اس کی لکڑیاں چننے والی عورت یعنی اس کی اہلیہ، اس کی زوجہ، اس کی بیوی نہیں کرے گی اسلام قبول. یہ بات 10 سال پہلے بولا گیا، قرآن کی آیت آ گئی ابو لہب کی تبت یدا والی، اور وہ نے قبول کرا. ایسا کوئی بھی کتاب جو دنیا میں ہے، میں آپ کو چیلنج سے دے رہا ہوں کہ کوئی خدا جو اللہ ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں ایسا فور کاسٹ کے جیسا ایڈوانس میں کہنا کبھی نہیں ہوا. تاریخ تو نہیں بتاتی، اللہ معاف کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شمار کتابیں بھیجا، مگر تاریخ کے اعتبار سے ہم کو یہ معلوم ہے کہ ابو لہب 10 سال پہلے اللہ تعالیٰ بول دیے یہ کفر پہ مرے گا، یعنی اللہ کی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر نہیں آئے گا، حق پہ نہیں آئے گا، باطل مرے گا، کافر مرے گا. یہ بات 10 سال پہلے دی گئی، اور یہی بات کے اوپر ایک یہاں پر جو بہت دشمن تھا اسلام کا، کینیڈا کا، اس کا میلر کیا خوش نام ہے، انہیں اتنی دشمنی کیا تھا اسلام سے، قرآن کو بین کر دو بولتا تھا، ویسا تھا انہیں گندا. جب اس کو اللہ کا دین ملا تو اس نے اتنی باریکی سے اسٹڈی کر کے کوئی بات ایسی نکالوں جو قرآن غلط ہے ثابت کروں، ویسے اس نیت سے کیا تو اس کو حق مل گیا، یعنی وہ خود اسلام پہ آ گیا. کیوں آیا؟ کہ یہی ایک بات اس کے دماغ میں گھر کر گئی. 10 سال پہلے اللہ تعالیٰ انہیں کفر پہ مرتا بولا، اور 10 سال تک انہیں خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا، صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھتا، اللہ اور اللہ کے رسول کو جھوٹا کر سکتا تھا خالی کلمہ پڑھ کے، مگر نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو ضبط کر لیا، ہولڈ کر لیا. اللہ تعالیٰ کفر پہ نہیں آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکا، انہیں کفر میں مرا. اور اس کا جو مر گیا اس کے بعد میں بیت الخلا کے نیچے ہے اس کا خبر. آپ مکہ میں گئے تو نماز پڑھے تو معلوم ہوتا وہ ایریا میں انہیں گندگی وہاں سے جاتی رہتی، اتنا گندا جو ہے اس کا حشر ہوا آخر میں. تو یہ 2 باتیں میں بتایا آپ کو. ایک تو کنکریاں بولی، آپ کو پتھر کو جو پوجا کرتا ہے ہندو وہ جھوٹا ہے بول کے ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ. اچھا یوگا، وہ لوگ جو کرتے ہیں، یوگا کی کوئی تاریخ نہیں ہے. گوتم بدھ شروع کیا، بدھ مذہب والا یا ہندو کیا، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. لیکن اس میں کیا ہے، مینٹل پیس والا ہے. لیکن ہماری نماز، اللہ تعالیٰ ایک ایسا واحد جو ہے راستہ دیا ہم کو جس سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے. اللہ سے ہم ڈائریکٹ بات کرتے نماز میں. اللہ تعالیٰ کے جو ہے سامنے ٹھہر کے، اللہ ہم کو دیکھ رہا، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ ہماری سن رہا، ہم اللہ کو سنا رہے ہیں. یہ بات بھی ہمارے اندر گھر کر جاتی، اندر گھر میں گھر نشیں ہو جاتی، اپنے اندر سینے میں، دل میں، قلوب میں اندر اتر جاتی. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی دولت کیا دیا؟ نماز کی دیا. معراج کے بعد صحابہ پورے خوش ہو گئے، اللہ سے ہم مانگنے کا ذریعہ مل گیا. اور یہ ایسا مانگنے کا ذریعہ کوئی نہیں دیا، نہ جو، نہ کرسچن، نہ ہندو. دیکھو یہ سب غلط ہونے سے، انسان دینے کی وجہ سے اس میں بہت سارے کمی ہے. میں بہت سارے کمیوں کی جو ہے نشاندہی آپ کو کر کے دے رہا ہوں. میں ایک ایک کے اوپر نشان بتا رہا ہوں. دیکھو بھائی یہ نہیں ہے ان کے پاس کر کے. جیسے میں بولا کہ سول کا اصل میٹر ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے، جن کا میٹر ابھی تک نہیں ہے، جنت اور دوزخ نہیں ہے بولا، میں بگ بینگ نہیں ہے بولا، ٹیکنالوجی نہیں ہے بولا. اس طرح سے بے شمار باتیں میں ایک ایک کھول کے آپ کو آپ کے جو ہے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کرے کہ آنے والے جنریشن بھی اللہ کی نماز کو اپنے اندر ایسا دوست بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نفل نماز پڑھنے والا دوست ہو جاتا اللہ کا. اس واسطے بول رہا ہوں میں یہ نماز کی خاطر. آپ نفل پڑھتے رہو، اللہ کے دوست ہو جاؤ گے. آپ نفل پڑھتے رہو، آپ کی دعائیں سن لے گا اللہ. آپ نفل پڑھتے رہو، آپ کے گناہ مٹا دے گا اللہ تعالیٰ. آپ نفل پڑھتے رہو، دوسروں کی بھلائی بھی کریں گے آپ. تو اس میں نماز کے تعلق سے بولتے ہوئے آپ کو ایک ایمان کی بات بتانا چاہ رہا ہوں.
ایمان آتا کیسے؟ دیکھو ایمان کو آنے کے لیے بھی اس کی نشانیاں پکڑنا پڑتا آپ کو. خالی ایمان آ گیا بول کے نہیں بولنا ہے، بلکہ ایمان آتا کیسے وہ دیکھنا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اگر سے پڑوسی جو ہے بھوکا سو رہا. وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، پڑوسی کو ضرورت ہے اور اس کی ہم جو ہے ضرورت پوری نہیں کریں. وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، پڑوسی کو ہم ستا رہے، ہر ٹائم دے رہے. اب آپ اس پہ مین مدعا آپ کو بتا رہا ہوں. مین گمپا کتا تیلگو میں بولتے ہیں، گمپا کتا بولے پورا سب کچھ بولے سا. تو یہ کیا ہے مین پوائنٹ اس میں، پورا باٹم پوائنٹ جیسا کیا ہے کہ آپ یہ ایمان نہیں ہے آج مسلمان کے پاس. آج پورا عرب تتر بتر پڑا ہوا ہے، عربستان، مڈل ایسٹ. صرف ایک واحد ہے یمنی. اگر یمنی نہیں اٹھتا تو آج جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کو کھا جاتا تھا اژدہا کی طرح، ایسے شک کر لیتا تھا. یہ یمنی جو ہے چمنی لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں بولے صاحب. چمنی بولے تو جو آپ کے لائٹ ہوتی ہے، بچپن میں جو ہے آپ جا کے لاؤ جاؤ بھائی خندیل بولتے تھے، ویسا یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں رکاوٹ بن کے. ورنہ جو مسلمان 58 ملک ہو گئے، 58واں ملک ابھی لوگ بولنا شروع نہیں کرے کیونکہ وہ آئی لینڈ ہے چھوٹا سا، آگے چل کے بولیں گے. 58 کنٹریز ہو گئے. 58 کنٹریز مل کے نہیں رہتے. اللہ قرآن میں بتایا انسان مل کے نہیں رہتا، انسان خون بہائے گا. اب یہ دیکھو آپ، یہی ہماری کتاب والے، یہی کتاب والا مسلمانوں سے لڑ رہا، خون بہ رہا. 2 سال سے تو فلسطین اور اسرائیل میں خون بہ رہا. 4 سال سے جو وہاں پہ وہ کرسچن اور جو ہے یوکرین میں اور رشیا میں وہ لوگ لڑ رہے جیسا ہے، کیونکہ صدر تو وہاں کا جوئش ہے. زیلنسکی جو ہے یوکرین کا کرسچنس ہے، وہ لوگ رشیا کے اندر، یوکرین میں کرسچنس ہے، وہ لوگ لڑ رہے. یہاں پر ہندو مسلمان لڑ رہے انڈیا میں. پھر یہاں پہ یہ جوئش اور مسلمان لڑ رہا اسرائیل اور فلسطین بول کے. تو ہیومن نیور یونائٹڈ، انسان مل کے نہیں رہے گا، خون بہائے گا. 2 ہی باتوں میں دے دیا میں. تو اب میں آپ کو نماز کے فائدے بتا رہا ہوں. آپ کو اللہ کی نفل پڑھنے سے آپ اللہ کے دوست ہو جاؤ گے. اب یہ پنسورہ ہے میرے پاس، دیکھا آپ نے. یہ پنسورہ کے اندر سب سے پہلے آپ کھولیں گے تو آپ کو یادداشت اچھی ہونے کی دعا بھی ہے. پھر آپ کو نمازیں ہیں، کون سی نماز کون سے مہینے میں کون سے دن مبارک ہے. وہ نماز نفل پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا کیا. دیکھو 1447 سال سے ہمارے کو مل رہا بول کے تو ہم نمازوں پہ اڑی پڑتے، ایسا جھپٹتے، ایسا جمپ کرتے کہ بھائی ہم نماز پڑھ لیے تو اللہ دے دیتا کر کے. اور اس میں یقین سے یہ بھی آپ کی اپنی زندگی میں ہوتا کہ اللہ نے میری فلاں سنی تھی. یہ بات ہوتی ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ فلاں ہماری دعا قبول کیا تھا. جیسے میں ہوں، میں یہاں پر جب تھا تو میرے کو خیال تھا کہ بھائی میں انشاءاللہ عمرے کو جاؤں گا یا حج کو جاؤں گا. تو یہاں سے تو میں حج پہ نہیں گیا، میں چلا گیا انڈیا. بہت پہلے کی بات ہے. وہاں جانے کے بعد میں پھر وہاں سے انڈیا سے حج پہ گیا. اور میں حج پہ میرے مسز کو لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ جب حاملہ تھی میری، پہلے لڑکے کی وقت، پہلا لڑکا تھا میرا، تو حج میری بیوی کے ساتھ میں نہیں کرا، اکیلا گیا. سسرے صاحب بولے بھی ارے آپ رسک لے لینا تھا، کیونکہ 98 سے پہلے 97 کے اندر وہ ٹینٹ جل گئے تھے وہاں. بہت بڑا جو ہجوم تھا، تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا. تو میں نے کو بھائی رسک مت لو بول کے ہمارے تہجد گزار تھے ڈاکٹر نہیں، ہمارے دوست کے بھابھی تھے، وہ میرے خاص دوست کے بھابھی تھے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ مشورہ دیے کہ آپ اکیلے چلے آؤ، اگلی بار لے کے جانا. تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ میرے کو اور میرے بیوی کے ساتھ وہ بھی خواہش پوری کرا اللہ. تو دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ بتانے کے لیے حج کا ہی میں مثال دیا آپ کو. اور بہت سارے دعائیں قبول ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں ہوتے ہیں، مگر بعض وقت عجلت میں رہتا ہے انسان، بے صبر ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ بولا صبر نہیں کرتا، جلد بازی کرتا. اس کا خون غصے میں، خون کی روانی سے زیادہ غصہ دوڑتا اس کا. تو انسان بے صبر ہے.
یقین نہیں کرتا نمازوں سے ملتا، دعاؤں سے ملتا. آپ کو بہت سارے وقت ایسا ہوا ہوگا آپ کے ماں باپ کی دعا لگی ہوگی، آپ بھائی بہن کی دعا لگی ہوگی، بیوی بچوں کی دعائیں لگی ہوں گی. تو دعا کو اور نماز کو ہتھیار بنا کے زندگی گزارو. آج کے افراتفری دورہ میں جو گندا وقت چل رہا، جو آج آپ انڈیا دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، صرف لڑائی جھگڑے کی مووی بنا رہے ہیں. کسی کی مدد دینے کا میں آج تک کوئی مثال نہیں دیکھا ہندوؤں کے پاس. کسی کی مدد نہیں دیتے لوگ، خود کا دیکھنے کے لیے زندہ رہتے. سیم آج مسلمان ایمان کمزور ہونے سے ایسا ہو گیا. عرب کا پورا عرب ایسی ہو گیا، مگر اس میں بھی اللہ کے فضل سے ان کے پاس ایمان ہے، پیسہ نہیں ہے یمنیوں کے پاس، مگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مسلمان کے درد کے لیے جو ہے ایسا ٹھہر گئے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. چٹان کی طرح، دیوار کی طرح سامنے ٹھہر گئے وہ لوگ مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے. فلسطین کا یمنی، اس کو کہتے ایمان. اور بے ایمان کو پہچان سکتے آپ، ہندو ہو یا کرسچن. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا یا ٹالی ووڈ کا یا جو پین ورلڈ بول کے جو موویز بنا رہے ہیں اس میں آپ دیکھو خالی ماردھار ہو رہا، ایمان ختم ہو گیا. شیطان ہو گئے لوگ. ایمان کا تقاضا ہے کہ محبت بتاؤ، محبت دو دوسروں کو، قربانی دو دوسروں کے لیے، مر مٹ جاؤ دوسروں کے لیے. تم آئے دوسرے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے تھے عبادت کے لیے، انسان کو بنایا درد کے لیے. آ جاؤ اللہ کی طرف. اور نمازیں میں بول رہا ہوں آپ کو، بے شمار نمازیں ہوتی ہے. جیسے آج 11 ہے، رب الآخر ہے آج شاید، تو اس میں 11 تاریخ کو آج 2 رکعت نفل ہے. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، 3 دفعہ ان آتینا پڑھنا ہے دوسری رکعت میں. جو دعا مانگنا ہے مانگ لو. اس طرح کے میں بہت سارے جو ہے سمجھتا ہوں کہ انسان کو بہت ضرورت ہے اللہ کی، بہت ضرورت ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے. سب سے پہلے تو بیماریوں سے نجات لو نا بھائی. نمازیں آپ کو پوری بیماریوں سے نکال دیتی. نماز آپ کو پوری بیماریوں سے نکالتی. میرا تجربہ ہے، میں حماقت سے نہیں بول رہا ہوں. جو میں نے زندگی میں پایا اللہ سے شکر بجا لانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. میرے کو حماقت کر کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس تو کچھ دنوں میں چلے جاؤں گا. میں حماقت کر کے آپ کو کچھ احسان بھی نہیں لینا ہے. ہاں دعا دینا ہے آپ کو، اللہ آپ کے بہتر کام کر دے دعاؤں سے اور نفلوں سے. نفلیں پڑھتے رہو. جیسے مصلی کی نفل نماز ہوتی ہے، یا میں جمعہ پڑھ لیا تو شکرانے کی نماز پڑھتا ہوں. تحت المسجد کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ. یہاں تک کہ جو ہے ہم کوئی بھی حاجت کی ضرورت ہے تو 2 رکعت نفل نماز بول کے ہم شروع ہوتے ہیں. تو نفلوں کا سلسلہ لگا لے تو اللہ کا کنیکشن ہوگا. اللہ اکبر.